السلام علیکم. ہم اس ویڈیو میں آیت نمبر 9 اس کو ہم ڈسکس کریں گے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. جی آیت نمبر 9. کیا یہ الف استفہام شاید کسی ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہو. یہ فا پھر لا نہیں. کیا پھر نہیں. یعلمو یہ اگر شروع میں آتا ہے تو تا ہے تی ہے کہ تا ہے تی ہے، بلکہ یہ تی ہے نہیں، تا ہے مذکر، تا ہے کے لیے آتا ہے. یعلمو کیا پھر نہیں. علم رکھتا، علم رکھتا. یہ رکھ جو ہے یہ اپنی طرف سے لگایا کیونکہ اردو کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ علم کو ہم یہی کہتے ہیں علم رکھتا، علم نہیں رکھتا تو رکھ. یہ اردو کی مجبوری ہے. خیر جو بھی ہے، عربی میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. یعلمو اور پھر نہیں علم رکھتا. کیا پھر نہیں علم رکھتا. اذا جب. اب یہ کون نہیں علم رکھتا، یہ اسی الانسان کی بات ہو رہی ہے. الانسان کیا انسان جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں آیا تھا. کیا پھر نہیں علم رکھتا انسان. بعثرا یہ بے ساتھ جیسے بسم اللہ ہوتی. عصر یہ الف، یہ والعصر والا اثر نہیں ہے، اور یہ الف اثر والا اثر انداز ہونے والا بھی اثر نہیں ہے. یہ عین سے عصر، اور یہ سے جو ہوتی ہے اس کو عربی میں سا کہتے ہیں. اذا بعثر اور ساتھ عصور. یہ عربی میں، اردو میں میرے خیال میں نہیں استعمال ہوتا یہ لفظ. خیر عربی میں اس کا مطلب ہے نکال باہر لانا، نکال کر باہر لے آنا، کر باہر لے آنا. نکال کر باہر لے آنا. کیا پھر نہیں علم رکھتا انسان کہ جب نکال کر باہر لے آیا جائے گا. تو جب قصور کی جگہ لکھتے ہیں نکال لایا جائے گا. نکال لایا جائے گا. ما جو نہیں کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس جملے کے حساب سے یہ جو ہے. فی اندر. القبور قبروں، قبر کی جمع قبور ہے، قبروں. کیا انسان اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ جب کوئی وقت آئے گا ان فیوچر، جو کہ ابھی اس وقت غیب میں ہے، وہ وقت جب شہود میں آ جائے گا. یہ غیب شہود کے لیے پچھلی 2 ویڈیوز ہیں وہ دیکھیے گا. تو جب وہ وقت آئے گا نکال لائے گا، یا یہ مفعول کا پیش ہے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں ان ایکٹیو ورب ہے. یعنی وہ خود کچھ نہیں کر رہا. جیسے تمہیں لے جایا جائے گا، یعنی تم خود نہیں جاؤ گے، تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے. اور تمہیں کھلایا جائے گا، یعنی تم خود نہیں کھا سکو گے، تم انیکٹیو ہو گے. تمہیں کھلایا جائے گا، تمہیں دکھایا جائے گا، اور وہ کچھ ہوگا اندر قبروں میں، اس کو نکال لایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا تمہیں قبروں سے نکال کے لیا. بھائی یہ نہیں کہا کہ
تمہیں قبر، تم کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، جب نکال لایا جائے گا اس کو جو قبر کے اندر ہے۔ اب قبر کے اندر کیا ہے؟ قبر کے بارے میں ہم نے پہلے کچھ ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا، کسی میرے خیال ہے الحاق متکاثر والی صورت میں ہے۔ قبر کیا ہے بیسیکلی؟ قبر یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہم اس رہائش کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس رہائش کو کہتے ہیں گھر۔ یہ ہمارے یہاں کا جو ہے اس کو ہم گھر کہتے ہیں، دنیا کا جو رہائش ہوتی ہے۔ اب ایک ہے آخرت کی رہائش، آخرت کی رہائش۔ یہ نہیں کہ کھڈے میں ڈال کے چلے گئے تو بس وہ کھڈے میں ہی پڑا رہے گا، نہیں، آخرت کی رہائش۔ وہ آخرت کی رہائش کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قبر۔ جو دنیا کی رہائش ہے، دنیا کی رہائش، اس کو کہتے ہیں گھر، اور جو آخرت کی رہائش ہے اس کو کہتے ہیں قبر۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ قبر تو یہ ہوتی ہے، قبر تو وہ ہوتی ہے۔ تو بھائی جان قبر یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ باڈی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب اس کا ختم، وہ جو جگہ ہے زمین کے اوپر وہ قبر ہے اس بندے کی جس کو آپ نے چھوڑ دیا، جس کی باڈی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مثلا پہلے بحری جہازوں میں سفر ہوتا تھا، بحری جہاز بھی جیسے آج تیز چلتے ہیں ویسے نہیں ہوتے تھے، تو کئی کئی دن لگتے تھے ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس دوران میں اگر کوئی مر جاتا تھا اور وہ سڑ رہا ہوتا تھا تو برف خانے بھی نہیں ہوتے تھے، فریزر، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے، یہی اس کا جنازہ ہوتا تھا، یہی اس کی قبر ہوتی تھی۔ تو قبر وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کریا کرم کر دیتے ہیں اس باڈی کا، اس باڈی کو حوالے کر دیتے ہیں کہ بس وہ پوائنٹ زمین کے اوپر، وہ پوائنٹ اس بندے کی قبر ہے۔ قبر از دا ڈسپوزل پوائنٹ، ڈسپوزل پوائنٹ۔ اب ہندو کیا کرتے ہیں؟ ہندو شمشان لے جاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں اور بس اس کی راکھ اٹھا کے پانی میں بہا دی، تو اس کی قبر کہاں ہوگی؟ شمشان، اس کی باڈی تو رہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا فلمی عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم نے اس جو کھڈے کو، اس کھڈے کو ہم نے قبر قرار دے دیا، جس کھڈے میں ہم باڈی رکھ کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اینیمیشنز بھی بن گئی، وہ باڈی تڑپتی بھی دکھا رہے ہیں، ہو یار خدا کا خوف کرو۔ میں اپنے بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خدا کا خوف کرو۔ اگر اس قبر کا جو طریقہ ہمیں اسلام نے سکھایا، اگر اس میں ہمارے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے تو پھر ہم سے وہ زیادہ عقل مند ہیں جو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ قبر کا یہ عقیدہ اسلام میں بالکل نہیں ہے کہ قبر وہ کھڈا ہے جس میں ہمیں چھوڑ کے آتے ہیں۔ قبر مینز ڈسپوزل پوائنٹ، اور اس ڈسپوزل پوائنٹ کا یہ ظاہر میں بات ہو رہی ہے، تو اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہوگا نا، ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، تو اس ظاہر کا باطن کیا ہے؟ آخرت کی رہائش۔ اس نقطے کو جو جوڑا گیا ہے، جیسے میپ ہوتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، اگر نقشہ بنایا جائے آپ کی کالونی کا جہاں آپ رہتے ہیں، تو اس کالونی کے نقشے میں ایک ڈبے کی طرح ایک شکل ہوگی۔ اگر اس نقشے کو لائیو چلایا جائے اور اس ڈبے کو بڑا کیا جائے، اس میں جھانکا جائے، تو وہ آپ کا گھر کا پورا تفصیل آ جائے گی۔ اسی طرح جس کو ہم قبر کہتے ہیں، جس کو ہم شمشان کہتے ہیں، جس جگہ ہم نے ڈسپوز آف کیا، اگر اس جگہ جا کر اس کو زوم کیا جائے، اس کے اندر ذہن کو اتارا جائے، تو وہ رابطہ نکلتا ہے آخرت کی رہائش سے۔ اور اس کا حوالہ احادیث میں یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جہاں پر کافروں کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا، ان لاشوں کے پاس جا کر، وہ ڈسپوزل پوائنٹ، اس ڈسپوزل پوائنٹ کے پاس جا کر آپ نے کچھ دیر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ہاں بھئی، مجھے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا کر دیا؟
تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو مرے پڑے ہیں، یہ تو کھڈے میں، ان کو ہم نے پھینک دیا، تو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں اور یہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تم میں نہیں، تم اس کو سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اٹ مینس کہ جس کو ہم قبر کا تعویذ کہتے ہیں یا قبر کی جگہ کہتے ہیں، اس کے اندر اگر روحانی طور پہ ذہن داخل کیا جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس آپ کا رابطہ اس رہائش سے ہو جاتا ہے، اس پوائنٹ سے ہو جاتا ہے، اس ریزیڈنس سے ہو جاتا ہے جو اللہ نے اس مرے ہوئے کی روح کو جہاں پہ پہنچا دیا، اور پھر آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ کشف القبور کا مراقبہ کرتے ہیں. کشف القبور، کشف القبور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، یعنی کوئی درود شریف یا آیت وغیرہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی نام پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یہ قبر ہے اور اس قبر میں جو بندہ ہے اس سے میرا رابطہ اللہ تعالیٰ کروا دے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو رابطہ کروا دیتا ہے، اور پھر اس سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. اور جو بھی ہمارا آخرت کا عقیدہ بہت کمپلیٹ ہے، بہت مضبوط ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ جب مر گئے اور بس ختم ہو گئے، نہیں، روح برقرار رہتی ہے. اب روح جو ہے یہ مرنا کیا ہے؟ مرنا یہ ہے کہ آپ اس جسم میں ہیں، آپ کو اس جسم میں سے باہر نکال لی فرشتے نے، بائی آرڈر آپ کو جسم سے باہر نکال لیا، اور ایسے نکالا کہ اب آپ کو اس جسم میں واپس جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے موت. ٹھیک ہے؟ تو اب اس روح کو جب وہ نکالتے ہیں تو کہاں لے کے جاتے ہیں فرشتے؟ وہ جہاں بھی لے کے جاتے ہیں اس جگہ جہاں پہ اس کو الاٹ کر دی جاتی ہے آخرت میں، اس غیب کی دنیا میں، اس کو ہم کہتے ہیں قبر. یہ اپنی دنیا میں، اپنے نقشے کے اوپر، وہ جو ہم نے اپنے نقشے میں ایک نقطہ بنایا ہوا ہے، یہ ابا کی قبر، یہ اماں کی قبر، یہ فلانے کی قبر، ہمارے نقشے کے حساب سے وہ جو نقطہ ہے، وہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کا تعلق اس آخرت کے گھر سے ہے جہاں پہ اس کو بھیجا گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں میری قبر میری ماں کے ساتھ بنانا فلانا، وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں آخرت میں جب جاؤں تو میری ماں سے میری ملاقات ہو. خیر اس سے تعلق نہیں ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہوتا ہے آ ہی جاتا ہے. وہ روح آزاد ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں ہوتی کہ بس ادھر ہی بند کر دیا اس کو. ہاں اللہ بند کر دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ آخرت میں بھی جیلیں ہوں گی، قیدیں ہوں گی. سجین کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. لیکن روح جنرلی اس کی جو صلاحیت ہے وہ آزاد، وہ کہیں بھی جا سکتی. ضروری نہیں کہ اماں کے ساتھ ہی دفن کرو، ابا کے ساتھ ہی دفن کرو تو ان سے ملاقات ہوگی، ایسا نہیں. خیر وہ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور. اب یہ ما فی القبور جو اس ماں کی تشریح کہ قبر کے اندر کیا ہے، اس کی تشریح اگلی آیت میں آئے گی. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ما فی القبور، قبر کے اندر کیا ہے. اس ماں کی تشریح وٹ ایور کی تشریح آئے گی اگلی آیت میں. تو یہ یہاں پہ اس آیت کی بات ختم کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اگلی آیت دیکھیں گے. شکریہ.